عمران خان صاحب مسئلہ بنے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اور ڈائلاگ چل رہا ہے، مذاکرات چل رہے ہیں۔ ایک مذاکرات وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں، ایک مذاکرات وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ جو نظر نہیں آ رہے حقیقت میں وہی مذاکرات ہیں، اور باقی جو نظر آ رہے ہیں وہ مذاکرات ہیں، وہ صرف اور صرف نظروں کا دھوکہ ہے۔ تو بہرحال کل ایک ملاقات ہوئی تھی عاصم منیر صاحب کے ساتھ مریم صاحبہ کی، مبینہ طور پر ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی، اس لیے وہ زیر گردش ہے، اور اس ملاقات کو ملاقات ہی تصور کیا جا رہا ہے جب تک کہ اس کی تردید نہ آ جائے۔ تو بہرحال اس ملاقات میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم نے مزاحمت کرنی ہے، مریم صاحبہ نے کہا کہ مزاحمت کی جائے، کیونکہ یہ جو امریکہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، اگر ہم لیٹ گئے تو پھر تو مسئلہ بڑا بن جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو ہم بیانیہ بناتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کا، تو ہم امریکہ کو نو بولتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور آپ بھی کوشش کریں۔ تو اطلاع یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے قومی مفادات کے لیے۔ ایبسولوٹلی ناٹ چوری کے الیکشن کے لیے نہیں بولا جاتا، ایبسولوٹلی ناٹ اسلام آباد قتل عام کے لیے نہیں بولا جاتا، ایبسولوٹلی ناٹ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے لیے نہیں بولا جاتا، ایبسولوٹلی ناٹ جان مال آبرو کو غیر محفوظ کر کے نہیں بولا جاتا۔ اس لیے پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور اس لیے ذرا تھوڑے سے ہوش و حواس سے قدم اٹھائیے گا، کیونکہ دوسری جانب پارٹی بڑی ڈاڈی ہے، اور ڈاڈی پارٹی ہے، تگڑے لوگ ہیں، تگڑے حکمران ہیں، اور وہ سب کے پاؤں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو یہ سچویشن اس وقت ہے، جہاں وہ پاؤں رکھیں گے سب کا پاؤں ادھر ہی ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور مریم صاحبہ کی مشوروں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری اطلاع بھی یہی ہے کہ مریم صاحبہ کو کہا گیا کہ نہ بی بی نہ، یہ کام نہیں کرنا، معاملات وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتی ہیں، ہماری حالت وہ نہیں جو کہ اس وقت تھی جب آپ کے ابا نے کہا تھا کہ جی وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ دھماکے کیے تھے، حالانکہ وہ ریاست کا فیصلہ تھا اور ابا کا فیصلہ نہیں تھا۔ تو بہرحال جی سچویشن یہ ہے، جو خبریں زیر گردش ہیں وہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے شیئر کر لوں۔ کہ پہلی تو بات ہے کہ وہ باز نہیں آ رہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی اور مریم صاحبہ کی، تو اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے، اور انہوں نے نہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے حوالے کر دیں تو ہم عمران خان صاحب ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو عمران خان صاحب تو جانا چاہتے ہی نہیں، وہ تو پاکستان کے شہری ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، اور وہ کسی ایسی تحویل میں نہیں ہیں کہ جن کے جو آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی کریں۔ تو آپ ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کہ جناب ہم عمران خان صاحب کو ضد کے طور پہ لے جائیں، پہلے شکیل افریدی صاحب سے ملایا، اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب کے بدلے میں آپ کہتے ہیں جی رہا کر دیا جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ بننے والا نہیں ہے، اور مریم صاحبہ کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی آپ کو وہ ان کے بلکہ چچا نے آپ کے لیے کافی مسائل پیدا کیے تھے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت، وہ ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے، جوں کا توں ہے معاملہ۔ تو بہرحال رانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب بالکل نہیں، اگر پریشر آئے گا تو ہم اس کو بیرونی مداخلت تصور کریں گے امریکہ کی طرف سے۔ تو جناب صورتحال ہے کہ جو سائفر آیا تھا، اور سائفر کے نتیجے میں اور اسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں امپورٹڈ سرکار مارز وجود میں آئی تھی، اور پھر کاکڑ سرکار، اور پھر امپورٹڈ سرکار 2، یہ سارے کا سارا اسی کا تسلسل چل رہا ہے، جو کہ بائیڈن انتظامیہ نے، بائیڈن رجیم نے آپ کو حکم صادر فرمایا تھا، اور آپ نے تختہ الٹ دیا تھا، اور تختہ الٹ کے آپ براجمان ہو گئے تھے۔ تو اس لیے یہ نہ ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلی بات ہے جی کہ عمران خان صاحب کو سزا سنانے کا کیونکہ فیصلہ محفوظ کیا تھا احتساب عدالت کے جج جناب ناصر جاوید رانا صاحب نے، اور پھر وہ اناؤنس نہیں ہوا۔ مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب لاہور نئے جج لائیں گے، نئے جج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائیں گے تو پھر فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا، پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ذریعے اسی نئے جج صاحب کے سامنے کیس لگوایا جائے گا، تاکہ جو القاعدہ ٹرسٹ میں ضمانت نہ ہو سکے۔ تو میرے پاس دوسری اطلاع ہے، وہ یہ ہے
کہ اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ ناصر جاوید رانا صاحب ججمنٹ اناؤنس کر دیں، اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے ان کو فل ڈوز دینی ہے۔ تو جو کاغذات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ فل ڈوز والا کیس ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کیس بریت کا ہے، اور بریت بھی ساتھ لکھنا بھی پڑے گا کہ یہ سیاسی انتقام کی وجہ سے ہے، کیونکہ القادر ٹرسٹ میں اگر آپ سزا دلواتے ہیں تو خود بھی پھنستے ہیں اگلے فیز پہ، کیونکہ جو وہ پیسے آئے تھے ملک ریاض صاحب کے، اس میں تو پھر جاتی عمرہ کے جو ہے ہونہار فرزند کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ تنازع وہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو لہٰذا جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ وہ ایسا نہیں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے۔ تو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ فل ڈوز دے دیں، تو انہوں نے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ہوتا نہیں ہے، تو یا تو پھر آپ ہی ججمنٹ اناؤنس کر دیں۔ تو اس لیے اس دن بھی ناصر جاوید رانا صاحب نے پہلے ہولڈ رکھا، اور اس کے بعد کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ورک جانا ہے، ٹریننگ اٹینڈ کرنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سردیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی۔ پھر کہا گیا کہ جی 6 جنوری شاید کہا گیا کہ 6 جنوری اناؤنس کر دیں، 3 جنوری یا 6 جنوری۔ تو 3 جنوری اور 6 جنوری کی جو بھی تاریخ ہے اس کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اصل ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں وہ سزا سنانا نہیں چاہتے اس مقدمے میں، کیونکہ یہ مقدمہ سزا والا بنتا نہیں، اس لیے اس کو ڈیلے کیا گیا ہے۔ اوپر سے افتاد آن پڑی ہے رچرڈ گرینل کی۔ تو رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ہر روز ان کو گرل کر رہے ہیں اور پیس رہے ہیں چکی کے دونوں پارٹوں میں، اور کل جو انٹرویو دیا انہوں نے اس میں تو انہوں نے اخیر کر دی ان کی، اور ان کا حشر نشر کر دیا۔ لہٰذا احتساب عدالت کے جج رانا صاحب جو ہیں وہ ابھی تک راضی نہیں ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ راضی ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی کے پیغامات تھے جو ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے، آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی۔ تو اس میں ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی شرط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ملاقات کرنا چاہتی ہے، اور ملاقات ظاہر ہے اڈیالہ میں ہوگی تو رولا پڑ جائے گا۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ ان کو کسی ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا جائے یا بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے، اگر عمران خان صاحب راضی ہوتے ہیں تو، تاکہ وہ کسی ریسٹ ہاؤس میں جائیں یا بنی گالہ میں جائیں یا پشاور چلے جائیں، تو وہاں پہ پھر ان سے نشست ہو جائے، اور اس میں جزیات جو ہیں وہ طے کر لی جائیں۔ اور یہ کام 20 جنوری سے پہلے یہ کرنا چاہ رہی ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسی پیشگی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میرا رائٹ بنتا ہے، میرے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں، اور ایک اور مقدمے میں بھی سزا دینی ہے تو دلوا دیں القادر ٹرسٹ میں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 میں بھی دلوانی ہے دلوا دیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میرا دامن صاف ہے، میں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے مجھے ریلیف مل جائے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ شرطیں ورتیں نہیں چلیں گی، آپ مجھے میرٹ پر ریلیز ہونے دیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے۔ تو یہ ایک مصیبت بنی ہوئی ہے جی، یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ سب کو دوش ہو گئے ہیں بطور انتظامی جج کے۔ قاضی فائز صاحب کے زمانے سے وہ چلے آ رہے تھے بطور انتظامی جج، ان کے پاس کافی ورک لوڈ کافی تھا، اور اس میں جو آخری دفعہ ان کو فائلیں بھیجی گئی ہیں تو انہوں نے فائلوں پہ دستخط نہیں کیے بطور ایڈمنسٹریٹو جج کے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں سب کو دوش ہو چکا ہوں، لہٰذا میں یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متعدد خطوط لکھ چکے ہیں، اور یحییٰ فریدی صاحب کو بھی خطوط لکھ چکے ہیں، اور ججز کمیٹی کو بھی لکھ چکے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو نہیں ایڈریس کیا جا رہا، جبکہ ان کا مطالبہ ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں ان کو فل کورٹ کے سامنے لگایا جائے، تاکہ معاملات پہلے اس بات کو کلیئر ہو جائے۔ ان کی اس بات کو نہیں مانا جا رہا، اور
اور بھی بہت سارے خطوط لکھے ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ معاملہ چل رہا ہے، لہٰذا انہوں نے پہلے مرحلے میں سپردوش ہو گئے ہیں، بطور انتظامی جج استعفیٰ دے دیا ہے اور دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے